ویلکم ٹو مائی چینل، اور میرے چینل کا نام ہے لرن اینڈ سرو۔ اس چینل پر آپ کو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ملے گا، اور سب سے امپورٹنٹ بات اس چینل کی یہ کہ یہاں پر آپ کو سائیکالوجی کے جو پریکٹیکلس ہیں اس سے ریلیٹڈ لیکچرز بھی اویلیبل ہوں گے، تو کوئی بھی ٹاپک آپ نے سمجھنا ہو آپ بتا سکتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور ہم سٹارٹ کریں گے ڈیفینیشن آف سائیکالوجی سے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیکچر میں کون سے کانٹینٹ شامل ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ ارلیسٹ اوریجن، ہم بالکل ارلیسٹ اوریجن میں صرف اور صرف ایرسٹاٹل کا ذکر کریں گے۔ ویسے تو ہسٹری بہت ڈیٹیل ہے سائیکالوجی کی، وہ لیکچرز علیحدہ ہوں گے، لیکن یہ کہ یہاں پہ ہم صرف ایرسٹاٹل کا ذکر کریں گے۔ دین سائیکالوجی کی جو ٹرم انٹروڈیوس ہوئی وہ دو ٹرمز کا کمبینیشن ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اور جب سائیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھی جاتی ہے تو اس میں تین جو مین ٹرمز ہیں، سائنس، بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس، یہ ہے کہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ ارلیسٹ اوریجن جو سائیکالوجی کی ہے اس میں اینشینٹ گریک فلاسفرز، ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ سائیکالوجی کی جو اوریجنیشن ہے، جب ہم ہسٹری پڑھیں گے سائیکالوجی کا آپ دیکھیں گے اس میں کہ فلاسفی سے اوریجنیشن، اور بہت گریک فلاسفرز کا بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ نام جو ہے وہ ایرسٹاٹل کا ہے۔ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو رائٹ پہ ہے پرسن، وہ ایرسٹاٹل ہے۔ ایرسٹاٹل بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ زندگی کیسے ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس حوالے سے اس نے اینیملز اور پلانٹس کو کے ڈفرینٹ پارٹس کو ڈائسیکٹ کر کے بھی چیک کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ریپروڈکشن میں بھی بہت انٹرسٹڈ تھا کہ ایک اسپیشی ریپروڈیوس کیسے کرتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کو اسٹڈی بھی کیا کرتا تھا، ان کے جو ایکشنز ہوتے تھے، بیہیویئر ہوتا تھا، اس کو اسٹڈی کیا کرتا تھا، اس کو آبزرو کیا کرتا تھا، کیسے لوگ بات کرتے ہیں، کیسی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، ریزننگ کیسے کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے۔ تو یہاں پہ ایرسٹاٹل کا بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے۔ اسی وجہ سے اس نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کرائی، سائیکی کی ٹرم، اور اس نے کہا کہ سائیکی جو ہے وہ ایک زندگی ہونے کا ثبوت ہے، اور اس ٹرم کو اینشینٹ گریکس میں مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کیا جاتا ہے، یا اگر اس ٹرم کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو وہ ورڈ جو بنے گا وہ مائنڈ بنتا ہے، لیکن میننگز کے حوالے سے یہ ٹرم جو ہے بہت زیادہ لنک کرتی ہے بریتھ کے ساتھ۔ اور جب اس کا مطلب یہ کہ جب انسان سانس لے رہا ہوتا ہے تو وہ زندہ کنسیڈر ہوتا ہے، اور جب یہ بریتھ نہیں ہوتی تو وہ ڈیڈ کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ایرسٹاٹل نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کرائی سائیکی کی، کہ یہ جب تک ایگزسٹ کر رہی ہے تو زندگی موجود ہے، اور جب یہ ایگزسٹ نہیں کرے گی تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ ماڈرن سائیکالوجسٹ نے اسی ٹرم کو یوز کر کے جو سائیکالوجی کی ٹرمینالوجی ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور جو لوگوس کا ورڈ ہوتا ہے، کہیں پہ بھی آئے لوگوس کا ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے دا اسٹڈی آف، تو سائیکی پلس لوگوس جو ہے وہ کمبائن ہو کے سائیکالوجی جو ہے وہ ٹرمینالوجی انٹروڈیوس ہو گئی۔ سائیکالوجی کی جو ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں اس میں جو سنگل لائن ڈیفینیشن ہے اس میں جو ہے وہ تین ٹرمز امپورٹنٹ ہیں۔ جیسے سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے، سائیکالوجی از ڈیفائن ایز اے سائنس آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ سائنس کیا ہے، بیہیویئر کیا ہوتا ہے، مینٹل پروسیس کیا ہوتا ہے، ان کو ایکسپلین کرتے ہیں آگے۔ سائنس کا ورڈ جب بھی یا سائنس کسی سبجیکٹ کی بات کی جائے، جیسے فزکس، کیمسٹری، ہمارے ذہن میں نا فوراً لیبارٹری آتی ہے کہ کوئی لیب ہوگی، ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے جاتے ہوں گے، پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، تو یہ چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے۔ سائیکالوجی کو بھی سائنسٹیفک سبجیکٹ یا سائنس اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ایک اسپیسیفک لیبارٹری ہوتی ہے، ایکسپیریمنٹل میتھڈ یوز کیا جاتا ہے، کنٹرولڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ سسٹمیٹک آبزرویشن کی جاتی ہے۔ جس طرح باقی نیچرل سائنسز میں کنٹرول کنڈیشنز میں آبزرویشن کی جاتی ہے، اسی طرح سے سائیکالوجی میں بھی ایکسپیریمنٹل میتھڈ یوز کیا جاتا ہے جہاں پر ہم کنٹرول کنڈیشن میں آبزرویشن کرتے ہیں۔ تو اس لیے سائیکالوجی کو بھی سوشل سائنسز میں لایا جاتا ہے، نیچرل میں نہیں، سوشل سائنسز میں لایا جاتا ہے، تو اس لیے سائیکالوجی کو سائنس کہتے ہیں۔ دین
بیہیویئر وہ چیز ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی آبزرویبل ہوتی ہے. کوئی بھی انسان آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ جو ایکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اوورٹ ایکشنز ان کو کہتے ہیں. اوورٹ نہیں جو سامنے نظر آ رہی ہے چیز دوسرے کو، تو وہ اوورٹ ایکشنز آپ کے کہلائیں گے، اور دوسرا آسانی سے بتا سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم کیا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا بیہیویئر کہلاتا ہے. تو واک ادھر ایگزامپل لکھی ہے، واک کر رہے ہیں، جیسے اسپیک کر رہے ہیں تھرو آ فرسبی، تو یہ سارے کے سارے آپ کے بیہیویئر میں آ جاتے ہیں. دین آپ کا مینٹل پروسیس آپ کی پرائیویٹ سائیکولوجیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. آپ کی جو مائنڈ میں پروسیسنگ چل رہی ہوتی ہے، جیسے آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی انٹل اینڈ انلیس کہ آپ منہ سے بول کے اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کریں، یا آپ کے بیہیویئر سے کسی اور طرح سے پتہ چلے کہ آپ نے کیا سوچا. پرسیونگ، فیلنگ، یہ ساری آپ کی پرائیویٹ ایکٹیویٹیز ہیں، پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کے نا بیہیویئر سے ریپریزینٹ ہوتی ہیں. جیسے انسان جیسے سوچتا ہے اسی طرح سے بیہیو کرتا ہے. جس چیز کے بارے میں خیالات آپ کی جیسے ہیں اسی طرح آپ اس کو منہ سے بھی ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ ساری آپ کی پرائیویٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور آپ کے بیہیویئر سے اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ اگزامپل جیسے کوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک ڈاگی ہے، اس نے مڈ ایئر میں فرسبی کو کیچ کیا. اب آپ کی کیا فیلنگس ہیں، آپ نے کیا سوچا، آپ کو اچھا لگا، برا لگا، یا آپ کی پرسنل تھاٹس ہیں. اور وہ جب تک آپ ایکسپلین نہیں کریں گے منہ سے، یا آپ کے بیہیویئر سے شو نہیں ہوگا، یا آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جائے گی، یہ شو ہو جائے گا کہ ہاں آپ کو اچھا لگا، یا آپ کلیپ کریں گے اس ڈاگی کے لیے، تو اس سے بیہیویئر سے شو ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کی جو پازیٹیو فیلنگز ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. تو یہ آپ کی مینٹل پروسیس کہلاتے ہیں. تو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی. اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ارلیسٹ اوریجن میں ایرسٹاٹل کا ذکر کیا. دین سائیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھی. سائیکالوجی از اے سائنس آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس. دین 3 کی ٹرمز جو ہیں وہ دیکھیں، جس میں سائنس، بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس آ جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کا لیکچر کلیئر ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.